بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار، وقال في موضع بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال في موضع بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 الگ الگ سورتوں کی آیتیں تلاوت کی ہیں اور 2 حدیثیں پڑھ کر سنائی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جو جگہ ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے، 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں ان دونوں صورتوں میں سے آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو دنیاوی زندگی سے اور آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو۔ اور تیسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، مقدم رکھتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے اور پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ ان آیتوں اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے بعد ہم امت مسلمہ، امت محمدیہ
کا سرسری جائزہ لیتے ہیں اور اس امت مسلمہ پر جو معاندین، مخالفین، مشرکین اور دشمنان نے جو یلغار کر رکھی ہے اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے جو نت نئی سازشیں اور نت نئی تدبیریں، کوششیں ہو رہی ہیں، ان ساری کوششوں اور تدبیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو جو تدبیریں اور جو کوششیں اختیار کرنی چاہیے وہ تو رہی ایک طرف، بلکہ اصلاح حال کی ہمیں فکر نہیں رہی، اصلاح امت کی ہمیں فکر نہیں رہی، اور اتحاد امت کی ہمیں فکر نہیں رہی۔ آج الحاد پرستی کا دورہ ہے، خدا بیزاری، اللہ کی بغاوت، اللہ کی سرکشی، الحاد پرستی کا دورہ ہے۔ ارتداد اپنے چاروں طرف سے یلغار کر رہا ہے، اور امت مسلمہ کے وہ لوگ جو آبا و اجداد سے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، وہ بھی ارتداد کے دھانے پر پہنچ گئے ہیں، اور دیگر اقوام، باطل قومیں، دشمنان اسلام ان کو بآسانی ارتداد کے دلدل میں اور ارتداد کے چنگل میں آسانی سے پھانس رہی ہے، اور امت مسلمہ کے وہ افراد ارتداد کا بہت آسانی سے شکار ہو رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر جا رہے ہیں، اللہ سے باغی ہو جا رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جو کلمہ انہوں نے اور ان کے آبا و اجداد نے پڑھا ہے اس سے وہ منکر ہو جا رہے ہیں۔ تو الحاد پرستی کا دورہ ہے، انکار رسالت، انکار آخرت، عیسائیت، سبائیت، بہائیت، قادیانیت، شکیلیت، اور نہ جانے کون کون سے گروہ اور کون سے فرقے پیدا ہو گئے ہیں جو بھولے بھالے نوجوانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو جو دین سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، دعوت دین سے دور ہیں، اللہ و رسول سے دور ہیں، ان کو آسانی سے ارتداد کے جال میں پھانس رہے ہیں۔ تو آج کے ان آشوب اور پرفتن اور آزمائشی دور میں جہاں نت نئی اقوام، نت نئے گروہ اور بے شمار دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کی جانی چاہیے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ابھی ہمیں اپنے قوم کے لوگوں کو حالت اسلام پر باقی رکھنے کے لیے جن باتوں کی شدید ضرورت ہے وہ ہے اتحاد امت، اصلاح امت، دعوت دین۔ پھر ہمیں اپنے عقائد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاملات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے آپسی رشتوں اور تعلقات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے اور نسل در نسل ہم اس کلمے کو پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کلمے کی حقیقت کو جانا؟
اس کی حیثیت کو پہچانا، اس کی تقاضے کیا ہیں اور یہ کلمہ چاہتا کیا ہے، کن باتوں کا متقاضی ہے، کیا کبھی ہم نے اس جانب غور و فکر اور تدبر سے کام لیا؟ دکھنے میں تو یہ بہت ہی مختصر سا کلمہ ہے. چھوٹا بچہ جب اس کی بسم اللہ ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اس کی تسمیہ خوانی ہوتی ہے، بسم اللہ سے ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے. حقیقت میں یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو اس کلمے کا وزن بھاری ہو جائے گا. لیکن اس کلمے کا وزن بھاری اسی وقت ہوگا اگر ہم نے اس کلمے کو صحیح معنی میں سمجھا ہوگا، اس کے تقاضوں کو پہچانا ہوگا اور کلمے کے مفہوم کو صحیح جانا ہوگا. لا الہ الا اللہ 12 حروف پر مشتمل، محمد رسول اللہ یہ بھی 12 حروف پر مشتمل، گویا کہ 24 حروف پر مشتمل یہ کلمہ طیبہ ہمیں جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ترجمہ اور مفہوم تو ہر کسی کو معلوم ہے. لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. صرف معبود کا تعلق سجدے سے نہیں، معبود کا تعلق صرف مسجد سے نہیں، معبود کا تعلق صرف نماز ہی سے نہیں. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، پوجا اور پرستش کے لائق نہیں، رزق مانگنے کے کوئی لائق نہیں سوائے اللہ کے. عزت، دولت، شہرت، رزق، مشکل کشا وہی، داتا وہی، خالق وہی، مالک وہی، عزت دینے والا وہی، ذلت دینے والا وہی، روزی اور رزق دینے والا وہی، ہر حال میں مدد کرنے والا وہی، ہر حال میں نقصان سے بچانے والا وہی، اولاد کا دینے والا وہی. اور جتنے بھی اسماء حسنہ اور صفات حسنہ اللہ کے ہیں ان ساری صفات کا اور ان سارے اسماء کا اکیلا وہی متصف ہے. ہر چیز اسی کے دائرے اختیار میں ہے، وہی کار ساز حقیقی ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی مسجود حقیقی ہے. اس کے علاوہ دنیا کی کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو کسی کے لیے مشکل کشا بنے، کسی کے لیے داتا بنے، کسی کے لیے حامی و ناصر بنے. سجدے کے لائق وہی، عبادت کے لائق وہی، نظر و نیاز اور منت کے لائق وہی، اور ہر حال میں حاضر و ناظر وہی. یہ 12 حروف کا جو کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے وہ انسان کو توحید کا درس دیتا ہے. ہم اپنے کلمے میں کتنے سچے ہیں، کبھی ہم ان باتوں کی طرف ہم نے کبھی غور کیا؟ کبھی ہم عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی مزار پہ جا کر اگر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی کو داتا سمجھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ کھلا شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز برداشت ہے سوائے شرک کے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے اور معاف نہیں کرتے، نہیں بخشتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو سکتے ہیں اگر انسان توبہ سے کام لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کا پہلا جو حصہ ہے وہ 12 حروف پر مشتمل ہے اور یہ مکمل توحید کا درس دیتا ہے۔ حکومت چاہے کسی کی ہو، اقتدار چاہے کسی کا ہو، حالات چاہے کیسے ہوں، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حالات کوئی آپ کی بگڑی اور اچھی بنانے والے نہیں، کسی کی بھی بگڑی اور اچھی بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کوئی ظالم بادشاہ اگر مسلط ہو رہا ہے تو اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، خوف تو اس کا ہونا چاہیے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، 14,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ ہمارا خالق وہی، مالک وہی، معبود وہی، حقیقی موجود وہی۔ اگر ہر حال میں ہم اسی پر ایمان و یقین کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو کامل توحید کا درس دیا گیا ہے پہلے حصے میں۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اللہ کے اس بھیجے ہوئے رسول نے قوم کو، اقوام کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ایمان کے متعلق، اعمال کے متعلق، معاملات کے متعلق، حقوق کے متعلق، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، غیر اقوام برادران وطن کے ساتھ کیا حقوق، انسانوں کے ساتھ کیا رویہ، جانوروں کے ساتھ کیا برتاؤ، ان ساری باتوں کی تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے فرمان سے، اپنے فرمودات سے بیان کر دیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام جو موجود تھے ان کے سامنے هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ پھر حضور نے فرمایا میرے اس پیغام کو آنے والے انسانوں تک، قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچاؤ۔ اسی کام کو دعوت دین کا کام کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 24 حروف پر مشتمل یہ کلمہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کو اسی کلمے کے تحت گزارنے کا حکم دیتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو توحید کے خلاف ہو، جس میں شرک ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے رسوم ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اگر مطابق ہوں گے تو ہی قابل قبول ہوں گے۔ ہر وہ طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ ہر وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مہینوں کے حساب سے، محرم میں الگ رسوم و رواج اور خرافات، سفر میں الگ رسوم و خرافات، ربیع الاول میں الگ رسوم و خرافات، رجب کے مہینے میں الگ، یہ ساری خرافات انسان اسلام سمجھ کر، ایمان سمجھ کر، قرآن اور حدیث کا حکم سمجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھ کر اگر کرتا ہے تو نیکی برباد گناہ لازم آئے گا، کیونکہ ہر وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جس کا ثبوت قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اسے شرعی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کی تعریف
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے دین میں نئی بات ایجاد کی جس کا سرا اسلام میں نہیں، ہمارے دین میں نہیں، ہمارے اسلام میں نہیں، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے کہا ایاکم ومحدثات الامور، نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو۔ فإن كل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر نئی بات جس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، نہ اسوہ رسول میں ہے، نہ اسوہ صحابہ میں ہے، نہ نمونہ حضور کے عمل میں ہے اور نہ صحابہ کے عمل میں ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو انسان کو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختصر سی زندگی دی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید اور سنت رسول کے مطابق گزارنے کے لیے دی ہے، اور یہ زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسی ڈھنگ سے انجام دیا جائے جس ڈھنگ سے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دراصل اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص پکا اور کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک، اس کی نظر میں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور دنیا کے تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمارا خون کھولتا ہے، ہم اپنی استی میں چڑھا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ موقع ملے تو اس کو صفحہ ہستی سے ہم ختم کر دیں، لیکن حالات چونکہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہر مومن کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اس کا انجام ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ یہاں تک تو جذبہ ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مظاہرہ اپنے عمل سے بھی ہونا چاہیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المحب لمن یحب مطیع، کہ ہر وہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے تمام اعمال، اس کے تمام معاملات، اس کے تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ میں جیسا کہہ رہا ہوں، میں جیسا کر رہا ہوں، میں نے جس چیز کا حکم دیا ہے، اگر اس کے مطابق عمل کر رہا ہے تو گویا کہ آپ محبت رسول میں سرشار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کیا واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا جو عمل ہے نماز، کیا ہم اس کو اسی طرح جس طریقے سے دل و جان سے اسے پڑھنا چاہیے ہم پڑھتے ہیں؟ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضہ بھاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضہ بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، ان کو دل و جان سے لگانا پڑے گا، ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ شادی بیاہ کے جو عادات و اطوار ہیں، کیا کبھی ہم نے فکر کی، کوشش کی، اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی جیسے عمل میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نوجوانوں کو حکم دیا
مخاطب کر کے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں کوئی جو شادی کی قدرت رکھتا ہو اسے شادی کر لینا چاہیے۔ کیا واقعتاً ہمارے آج کل کے نوجوان 25 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی پیر پر کھڑے نہیں ہیں۔ ارے پیر پر کب کھڑے رہیں گے؟ جب اپنے ذریعے معاش کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرو گے، اپنے والدین کا بوجھ نہیں بنو گے، تبھی تو اپنے پاؤں پہ کھڑے رہو گے۔ ہمارے اس قوم میں نوجوان بہت کم ہیں جو وقت پر شادی کرتے ہیں۔ یا معاشر الشباب، حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر، لحسبها ونسبها ولجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عام طور پر شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر، حسب نسب اور خاندان کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، سیرت و کردار کو دیکھ کر۔ کفار و مشرکین کے نزدیک لڑکی کے انتخاب کا جو معیار ہے وہ حسب اور نسب اور خاندان ہے۔ یہودیوں کے نزدیک مال و دولت لڑکی کے انتخاب کا معیار ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک حسن و جمال لڑکی کے انتخاب کا معیار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر لذات الدین تربت یداک، دینداری، سیرت و کردار کو تم ترجیح دو۔ کیا ہم نے اس حدیث کو غور سے پڑھا، اپنی زندگی میں نافذ کیا؟ عام طور پر لڑکی کے انتخاب کے لیے اگر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو مال و دولت دیکھی جاتی ہے، پراپرٹی اور جائیداد دیکھی جاتی ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی ہے تو سیرت و کردار اور دینداری کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ لڑکے والوں کو بھی حکم دیا ہے، لڑکی والوں کو بھی حکم دیا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے، پیام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو، پسند ہو، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ لڑکی والوں کو صراحت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ دیندار بااخلاق لڑکے کا رشتہ اگر تمہارے پاس آئے تو پھر اس کا خاندان نہ دیکھو، اس کی پراپرٹی اور جائیداد نہ دیکھو، اس کا ہنر مت دیکھو، اس کی آمدنی مت دیکھو، اگر کوئی چیز دیکھنا ہے تو دینداری دیکھو۔ لیکن یہاں پر بھی ہمارا طرز عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف ہے۔ ہم نے لڑکی والوں نے بھی طرز عمل حضور کے عمل کے خلاف، ان کے قول کے خلاف کر دیا۔ نوجوانوں نے بھی اس کے خلاف عمل شروع کر دیا، لڑکے والوں نے بھی اس کے خلاف عمل شروع کر دیا، تو فتنہ اور فساد یقیناً خلا کی شکل میں، طلاق کی شکل میں، فسخ نکاح کی شکل میں آج ہمارے نزدیک خلا اور فسخ نکاح اور طلاق کے جو واقعات کثرت کے ساتھ پیش نظر آ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سر وہ انحراف کر دیا ہے۔ جو چیز یہاں پر نکاح میں جو فرض ہے، 1 وکیل ہے، 2 گواہ ہے، ایجاب و قبول، بس اتنی فرض ہے۔ اس کے علاوہ باقی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، مہر واجب ہے۔ تو جو چیز مہر جو واجب ہے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا، جوڑے کی رقم کو ہم نے اہم قرار دے دیا۔ بہرحال آج کل نوجوانوں میں جہیز اور مہر اور یعنی جوڑے کی رقم کا سلسلہ اور اس کا جو فیصد کم ہوا ہے، لیکن دیگر رسوم، رواج، خرافات، کیونکہ نکاح کوئی جنسی تسکین کا ذریعہ ہی نہیں اور کوئی رسم اور رواج ہی نہیں، بلکہ ایک عبادت ہے، نصف ایمان کا درجہ رکھنے والی عبادت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے 3 سنتیں مجھے محبوب ہے، ایک ہے نماز، ایک ہے نکاح اور ایک ہے خوشبو۔ ہم نے نکاح کو ایک رسوم اور رواج اور خرافات کی نظر کر دیا۔ ظاہری بات ہے نکاح ایک عبادت ہے، نصف ایمان کا درجہ رکھنے والی عبادت ہے، تو عبادت کو عبادت کے ڈھنگ سے انجام دیا جائے گا تو ہی عبادت ہوگی، ورنہ رسم اور رواج اور خرافات کی نظر ہو جائے گی، جس کا خمیازہ ہم خلا کی شکل میں، فسخ نکاح کی شکل میں، طلاق کی شکل میں، گھروں کو برباد ہوتے شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے اللہ و دین کے تابع نہ ہو جائے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جمود العین من خسوۃ القلب، ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں کیونکہ ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ قسوۃ القلب من کثرت الذنوب، اور جو دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں، تنگ دل ہو گئے ہیں، یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اور گناہوں کی کثرت دانستہ طور پر بھی، نادانستہ طور پر بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی ایسے اعمال ہو رہے ہیں ہم سے سردر، کبائر گناہ کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے کھانوں کی طرف فکر نہیں کر رہے کہ ان کھانوں کی اور ان غذاؤں میں کیا کیا چیز ملائی جا رہی ہے، اور معلوم ہونے کے بعد بھی وہ چیزیں برابر استعمال میں آ رہی ہیں۔ قسوۃ القلب من کثرت الذنوب، جو ہمارے دل کو زنگ لگ گئے ہیں، سختی آ گئی ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ کثرت الذنوب من نسیان الموت، ذنوب اور گناہوں کی جو کثرت ہو رہی ہے، یہ موت کو انسان بھول گیا ہے، موت کی فکر نہیں ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آنے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس تصور کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ نسیان الموت من طول الامل، اور یہ موت کو جو ہم بھول گئے ہیں لمبی لمبی خواہشات کی وجہ سے۔ ہماری خواہشات بے شمار خواہشات، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلی۔ طول العمل حب الدنیا، یہ جو لمبی لمبی خواہشات ہیں یہ دنیاوی محبت کی وجہ سے۔ ہماری محبت حضور سے ہونا چاہیے، ہماری محبت اللہ سے ہونا چاہیے، ہماری محبت دین اسلام سے ہونا چاہیے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے طور پر اللہ کے فضل و کرم سے خاندان در خاندان ان کو نعمت اسلام سے نوازا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے دل میں اللہ کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، رسول کی محبت ویسی نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے۔ حب الدنیا، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، اور دنیا کی محبت ان ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین اسلام سے، دعوت دین سے، اتحاد امت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کلمہ توحید کے جو جزئیات ہیں، جو چیزیں ہیں، اور کلمہ جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مسجد جمیل بیگ میں جو سماجی کام انجام دیے جاتے ہیں، عبادت والے کام انجام دیے جاتے ہیں، انسانیت نواز کام انجام دیے جاتے ہیں، وہ کوئی ڈھکا چھپا عمل نہیں ہے، بہت سارے کام، ایک لمبی فہرست ہے۔ اس کے لیے آپ جیسے لوگوں کا سرمایہ ہی استعمال میں آتا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے جو سرمایہ لگایا ہے اور لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے، یہی چیز ہمارے لیے ذخیرہ آخرت، کیونکہ جو کھا لیا، جو پی لیا اور جو پہن لیا وہ تو دنیا میں رہ گیا، لیکن جو ایسے امور میں جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے وہ ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ کا کام کرے گا۔ تو ان سارے امور کے انجام دہی کے لیے بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے۔ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، زکوٰۃ کی رقم، صدقے کی رقم، عطیے کی رقم جو بن پڑتا ہے دیجئے اپنے مرحوم کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے۔ یہ کارکنان یہ جھولی پھیلائے ہوئے آپ کی خدمت میں آئیں گے، آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ یہاں کا بہت بڑا اسٹاف ہے، ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے اور بہت سارے کام ہیں۔
اور وہ سارے کاموں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. آپ بھی دیجئے، دوسروں کو بھی دینے کی تلقین کیجئے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.